ویلکم بیک ناظرین ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ایم ڈی کیٹ کا جو امتحانوں کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک بے چینی ہے طلبہ میں جو کہ ڈاکٹری کی ڈگری لینا چاہتے ہیں مگر ان کو اس ڈگری تک کے حصول سے قبل ہی جو امتحانات کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے وہاں پر مشکلات کا سامنا ہے. پچھلے سال بھی ایک بہت بڑا متنازع سلسلہ جو ہے تنازع بنا اور اس میں بات کی گئی کہ جناب یہ پیپر جو ہے وہ لیک ہوا تھا. ایک بار پھر یہ فضا قائم ہو رہی ہے. مختلف مقامات پر احتجاج بھی کیے طلبہ کی جانب سے, صرف ایک شہر میں نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر. اب یہ معاملہ اٹھ کر نیشنل اسمبلی تک جا پہنچا ہے. کیا معاملہ ہے, اب تک کی کیا پیش رفت ہے؟ وہ طلبہ جو کہ متاثرین ہیں یا سمجھتے ہیں ان کے خیال میں کہ جی وہ متاثر ہیں ہوئے ہیں اس تمام امتحانی معاملات اور انتظامیہ کی آپ مبینہ طور پر غفلت کہیے یا کیا, اس سے پریشان ہو رہے ہیں, ان کو اطمینان دینے کے لیے کچھ اراکین ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان نے پریس کانفرنس بھی کی, اس حوالے سے معاملے کو اٹھانے کی کوشش بھی کی. آج بھی اہم ملاقاتیں اس حوالے سے ہوئی ہیں. میں چاہوں گا کہ رکن قومی اسمبلی ہیں سمیر غوری صاحبہ, MKM پاکستان سے تعلق ہے اور ڈیٹیل جاننا چاہوں گا, اپنے ناظرین تک بتانا چاہوں گا کہ اب تک کیا کام ہو چکا ہے. سبین صاحبہ بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ہمارے پاس اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ آپ لوگ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, مختلف فورمز کے اوپر گئے ہیں, یہ معاملہ اب نیشنل اسمبلی تک جا پہنچا ہے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ معاملہ کہاں تک جو ہے وہ پہنچ سکا ہے. بہت شکریہ علی رضا. اچھا ایکچولی پچھلے سال بھی ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز ہوئے تھے اور ہر سال جو ہے وہ اس طریقے کے مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں. بالکل. تو اس دفعہ 22 ستمبر کو جب یہ پیپر ہوا تو اس میں 2 شکایتیں تھیں. ایک تو یہ کہ کچھ کویشچنز جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس تھے, اور دوسرے یہ کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ 2-3 پیپرز جو ہے وہ گردش میں تھے, جس میں سے کوئی ایک پیپر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس کے 60 سے 70% کویشچنز جو ہیں وہ جو ہے پیپر میں آئے ہیں. اچھا اس پہ جو ہے وہ ہم نے جو ہماری قائم کمیٹی برائے جو ہے صحت ہے اس میں ایم ڈی کیٹ جو ہے اس کے انڈر آتا ہے PMDC نا, تو اس پہ ہم نے جو ہے وہ آج جو پریزیڈنٹ ہیں PMDC کے رضوان تاج صاحب, ان کو انوائٹ کیا تھا, ان کو بلایا تھا اور اس پہ بریفنگ لی ہے. تو اس میں جو ہے وہ ان کے حساب سے جو کچھ شکایات تھیں جس کا انہوں نے پہلے ہی ازالہ کر دیا تھا اس کے متعلق بات ہوئی, مگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس کو صوبائی سطح پہ, کیونکہ بیسکلی ہر صوبہ اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز کے تھرو یہ جو ہے کرواتا ہے, پھر ہم نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں اور ساتھ ہی ساتھ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس میں برائے صحت جس کے انڈر میں PMDC آتا ہے, ہم نے تینوں پلیٹ فارمز پہ اس کو ایڈریس کیا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ہر سال یہ ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی پیپر لیک ہوا تھا, پھر کورٹ کے تھرو دوبارہ ایگزام کرایا گیا تھا, کورٹ نے آرڈرز کیے تھے, وہ جو دوسرے پیپر کروایا گیا وہ بھی لیک ہو گیا تھا. پھر اس کے اوپر مسئلے کا حل یہ نکالا گیا تھا کہ 8% مارکس بچوں کے بڑھا دیے گئے تھے, کیونکہ کچھ کویشچنز اس دفعہ بھی آؤٹ آف سلیبس تھے, کچھ لیک ہوئے تھے, تو یہ مسئلہ ختم ہو ہی نہیں رہا. مگر سمین صاحبہ میں تھوڑا سا میں قابل احترام ہے آپ, میں تھوڑا سا یہاں روک کے ایک سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں. بہت سارے طلبہ بھی یقینی طور پر ان کے ذہنوں میں بھی سوال ہے کہ جناب اگر پہلے ثابت ہو گیا تھا کہ یہ پیپر لیک ہوا ہے, ساری چیزیں فائنڈنگز, تو اس کے اوپر کوئی FIR ہوتی, کوئی پتہ بتایا جاتا ہے کہ جناب بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والے کون لوگ ہیں, ان کو کٹہرے میں لایا جاتا, ان سے انویسٹیگیشن, کوئی تفتیش, ان کو سزا جزا. میڈم کچھ ہوئی ہے سبین صاحبہ؟ دیکھیں پچھلی دفعہ جو ہمارا یہ بھی کویشچن تھا ان سے کہ پچھلی دفعہ کچھ لوگوں کو جب یہ سندھ کی سطح پہ ہوا تھا تو سندھ میں کچھ لوگوں کو اس میں جو ہے وہ قابل گرفت یا گلٹی جو ہے وہ سمجھا گیا تھا اور ان کو کچھ سزائیں بھی دی گئی تھیں. تو ہم نے آج جو ہے وہ PMDC سے اس کا بھی کہا ہے کہ نیکسٹ میٹنگ کے اندر وہ ہمیں اس کی بھی تفصیلات بتائیں کہ آیا واقعی جن لوگوں کے نام تھے ان کو بلیک لسٹ کیا گیا, ان کو کیا سزائیں دی گئیں اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوا یا نہیں. کیونکہ جب تک یہ سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے یہ مسئلے جو ہے نا وہ دن بدن پھیلتے جائیں گے, اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے اوپر مونوپلی کچھ انسٹیٹیوٹس کی ہو گئی ہے اور اس طریقے سے جو بچے ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے, اور اس طریقے سے چیزیں جو ہے نا وہ مزید خرابی کی طرف جا رہی ہیں. بچے بدل ہوتے ہیں, پھر وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں تو کچھ ہو نہیں سکتا. جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم باہر جا کے کچھ کر لیں. تو اگر ہمارا ٹیلنٹ اسی طرح ملک سے باہر جاتا رہے گا ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو بات اس بات کی ہے کہ ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان مسئلوں کا کوئی ایک سدے باب بنائیں. ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ کوئی ایک یونیفارم پیٹرن پہ پیپر ہونا چاہیے نا, اور کوئی ایسے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے کہ ان چیزوں کو حل کیا جا سکے. ہر دفعہ پیپر ہو جاتا ہے,
اس کے بعد جو ہے مختلف مسائل جنم لیتے ہیں, پھر وہ کویشچنس کریٹ ہوتے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس اب کے بھی جو ہے کورٹ میں گئے ہیں, کورٹ کی 9 تاریخ کو ہیئرنگ ہے, اور اسی طریقے سے سندھ ہائی کورٹ میں, اور یہاں پہ اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ کچھ کمپلینز ہیں جو کورٹ میں گئے ہیں پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس اور کچھ اتھارٹی. مگر سبین صاحبہ سوال پھر اتنا تکلیف دہ ہے نا کہ سوال پتہ ہے کیا اٹھتا ہے کہ کیا ہماری سرکاریں اب امتحان لینے جوگے تک نہیں رہی ہیں کہ بھائی کم سے کم انسانوں کی طرح جہاں پر شفافیت برقرار رہے. ہم تو چھوڑ دیجئے نا اعلیٰ تعلیم تو بچوں کو آپ دینا کوسوں دور تصور اس لیے ہو رہا ہے نا کہ جب آپ اس کا جو پہلا فیز ہے, جب آپ امتحان لینے کے قابل نہیں کہہ رہے, اپنے آپ کو اتنی اہلیت ثابت نہیں کر رہے کہ جناب ہم پیپر بھی لینے کی اہلیت رکھتے ہیں, تو بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں. سبین غوری صاحبہ یہ کس طرح ایڈریس کیے جائیں گے؟ نیشنل سطح پر چلیں آپ لوگ کر رہے ہیں, اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ خدا نہ خواستہ کوئی چیٹنگ کر کے بچے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں تو یہ براہ راست انسانی جان سے کھیلنے کے مترادف نہیں ہے. بالکل علی رضا, ایسے ہی ہے. دیکھیں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ باہر کے تمام ملکوں میں جا رہے ہیں, اور ان کو ایک بہت ہی خاطر خواہ جو ہے وہ مطلب ان کا ایک بہت اچھے کمپیٹنٹ ڈاکٹر ثابت ہو رہے ہیں, اور ہر جگہ نام کما رہے ہیں نا دنیا میں. ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز کو بہت MBBS ڈاکٹرز جو ہے اس کو بہت بہترین سمجھا جاتا ہے. اگر اسی طرح کی بے ضابطگیاں ہوتی رہیں گی جو پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہی ہیں, تو ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ بتدریج جو ہے نا وہ باہر کے ملکوں میں یہاں پہ گرتی جائے گی. اچھا, اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے جو صوبوں کے اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی انسٹیٹیوشن کو دیتے ہیں اور وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ پیپرز لیتا ہے, تو یا تو پورے ملک میں ایک ساتھ پیپر بنے, ایک ساتھ پیپر ہو, یا کوئی ایسا ادارہ جو ہے, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو سندھ میں بھی اتنے اچھے نام والے سمجھے جاتے ہیں اور بہت اسٹرکٹ اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے ریپیوٹیبل ادارے ہیں نا, ان کو دے دینا چاہیے یہ ذمہ داری. دو میڈیکل خود بھی ایک میڈیکل کالج ہے, تو اس طریقے کی چیزیں اگر ہوں گی اور اس طریقے سے, اور دوسری شفافیت پہ تو پہلا سوال یہ اٹھ جائے گا نا سبین غوری صاحبہ, دیکھیں شفافیت پہ کہ بھائی تھرڈ پارٹی کرائے نا, کوئی اور بالکل تھرڈ پارٹی کوئی کرائے. بالکل ہم نے یہ تجویز بھی سامنے رکھی ہے کہ تھرڈ پارٹی ہو, تھوڑا سا ویٹیج کم کر دیا جائے. اچھا, ایک ایشو اور ہے کہ FSC کے پیپرز کا یہ لوگ کلیم کرتے ہیں PMDC کے 60% ہم جو ہے وہ بچے جو 60% مارکس اویل کرتے ہیں FSC وہی ایلیجیبل ہوتے ہیں ٹیسٹ میں بیٹھنے کے, مگر فرسٹ ایئر کے ریزلٹ کے بعد سیکنڈ ایئر کے ریزلٹ سے پہلے یہ جو ہے ٹیسٹ لے لیے جاتے ہیں. تو اس سے بھی تھوڑی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے, بیکاز ایک بچہ اگر وہ 60% ایلیجیبل ہے ہی نہیں سیکنڈ ایئر کا اور اس سے پیپر لے لیا جاتا ہے, اس کے پیرنٹس فیس بھی پے کرتے ہیں, وہ تمام اس پروسیجر سے گزرتا ہے, تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے. اچھا, پھر ایک معاملہ سبین غوری صاحبہ دیکھیں ایک تکلیف دہ ہے, مگر دیکھیں اس پہ سوچنا تو پڑے گا نا کہ جو آج کی تاریخ میں وائس چانسلر تمام میڈیکل یونیورسٹیز کے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ جو ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے کتنوں نے MD-CAT کی پرچے دیے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ وجہ سامنے آ رہی ہے کہ جی MD-CAT کو لاگو کرنا پڑا, ایک سوالیہ نشان اٹسیلف یہ بنتا ہے. جو اب تک لگے ہوئے ہیں ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی یہی تھا کہ جی ڈومیسائل کا معاملہ ہوتا تھا کہ ڈومیسائل چیک ہو جائے, پیپر میں امتحانات دے دیں, اس کے بعد آپ یہ سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. اب ایک سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اب جو نئے نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں, پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا وہ مجبور ہوتے ہیں سوچنے پہ کہ کرپشن کا کوئی ایک نیا ذریعہ تو نہیں بنا لیا گیا. یہ آپ کی کیا رائے ہے, میں لینا چاہوں گا اس کے اوپر. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا جو FSC کے مارکس سے, مگر اب انٹر اور میٹرک بورڈ کی کریڈیبلٹی بھی نا تھوڑی سی خطرے میں ہی پڑ گئی ہے. ہر جگہ کے الگ بورڈز ہیں, کوئی ایک یونیفارمٹی نہیں ہے, کسی ایک ریگولیٹری کے انڈر میں تمام ملک کے بورڈ نہیں آتے, اسٹینڈرڈ ہر صوبے کے اپنے اپنے جو ہے مختص ہوئے ہوئے ہیں. تو اس میں 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن چلا گیا ہے صوبوں کے پاس, تو اس میں ضرورت سمجھ کی ہے کہ اگر آپ رکھیں بھی ٹیسٹ, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, آپ اب نوکریوں کے لیے ٹیسٹ ہونے لگے ہیں, ہر چیز NTC کے مختلف ٹیسٹ ہونے لگے ہیں, تو اس کا جو ایک پیمانہ ہے نا وہ اس طرح یونیفارم ہونا چاہیے, اتنا شفاف ہونا چاہیے, اور اس کا ویٹیج کچھ بالکل ہم شفافیت کی بات کر رہے ہیں سبین غوری صاحبہ. آخری کچھ منٹ سے میں چاہوں گا نا کہ ایک پرچہ ہمیں لیک ہوتا دکھائی دیا سوشل میڈیا پہ کہ جناب اس پرچے کے اوپر آنسرز بھی لکھے ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر ہمارے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر تھے, وہ کہتے ہیں جو پہلے اس کی سربراہ تھی خاتون وہ BA فیل تھی, اور پھر بہت ساری چیزیں انکشاف یہ سامنے آئے کہ جناب یہ جو پرچہ ہے یہ تو باہر آ ہی نہیں سکتا. وہ پرچہ کیسے باہر آیا اور کس طرح سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ یہ پرچے جو سوال بھی ایگزیکٹ ہو, جواب بھی اس کے ایگزیکٹ ہو, تو یہ کن کو نوازا جا رہا تھا. اور یہ نوازنے کے پیچھے بہت ایک ہوتا ہے نا کہ ہم ہر چیز بات کرتے ہیں کہ جی مٹھی گرم کی جاتی ہے,
تو اس کے پیچھے پھر سوال اٹھتے ہیں نا جب اتنی آرام سے چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ تو ایسا لگتا ہے خاص طور پہ سندھ میں کہ ایک ہی ادارے کو نوازا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو میرے خیال میں کوتاہی ہے وہ بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہوگی. پہلے ہی ہمارے بچے بہت زیادہ سفر کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کوٹا سسٹم کے نام پہ اور مختلف جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے نام پہ ان کا ہر طریقے سے استحصال ہوتا ہے. سبین صاحبہ آپ کو طلبہ سن رہے ہیں, کیا ان کو یقین دہانی کرانے جا رہی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو سٹینڈ لیا ہے, کیونکہ پہلے تو سیاسی جماعتیں ہی نہیں آ رہی تھی, چلیں ایک ہم نے دیکھا ایک اچھا جسچر ہے, آپ کیا یقین دہانی کرائیں گی؟ میں چاہوں گا کہ بہت سارے طلبہ ان کے والدین جو ہے نا اس وقت کرب کا شکار ہیں, وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے, ان کی جو پریشانی ہے وہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر پریشان ہیں. دیکھیں علی رضا, پہلی دفعہ اس وقت ہم نے جو ہے, پچھلی دفعہ بھی ہم آن بورڈ تھے بہت سارے اس پہ, مگر اس دفعہ ہم نے صوبائی سطح پہ, قومی سطح پہ اور سینٹ کی سطح پہ, تینوں سطح پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے, اس کے اوپر سیریسلی ایکشنز ہو رہے ہیں. آج ہماری پوری قائمہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس کی بریفنگ اور اس سے ریلیٹڈ کویسچنز پہ تھا, اور اگلی جو ہمارا انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے, جو پی ایم ڈی سی ہمارے اس کی جو باقی رپورٹس ہے وہ پیش کرے گا اور ہم انشاءاللہ سفارشات کے ساتھ کسی نہ کسی بہتر نتیجے پہ پہنچیں گے. آج ہی جو ہے وہ کچھ طلبہ, اساتذہ اور ان کے والدین سے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ اس نے ملاقات کی ہے بہادر آباد آفس پہ, اور وہ بچے اور پیرنٹس جو کورٹ میں گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہم نے بھی اس میں پارٹی بننے کا فیصلہ کیا ہے اس جو ہے کورٹ کے کیس میں. بہت شکریہ, اس کی ہیئرنگ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ آپ کا, اپنے وقت نکالا اور انتہائی اہمیت کے حامل ٹاپک پہ بات چیت کی. جب سرکاری سطح پر یہ معاملات اٹھ رہے ہو تو یقینی طور پہ ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ گرفت میں آئے گا. ایک اپر سطح پر جو لوگ اس کے اندر اپنی کردار ادا کر رہے ہیں, یقینی طور پہ حوصلہ افزائی ہے, کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور بہت بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. اسی کے اوپر میرے ساتھ ہی رہے گا آڈینس, میں بریک پہ جا رہا ہوں, پھر آتا ہوں, اس کے بعد کچھ اور جو لیگل میٹرز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے.